فضیل بن عیاض نے ایک اپنا مشاہدہ بیان کیا اس حدیث کے سامنے رکھ کے کہ کئی مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 1 درہم 1,00,000 درہم کو پہنچ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کے صرف ایک کھجور اٹھاتا ہے اور بھوکے کے منہ میں ڈالتا ہے، یا ایک کھجور اٹھاتا ہے صدقہ کرتا ہے کہ اس سے لوگ افطاری کر لیں گے، یا ایک کھجور اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اس نیت سے جو بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک حدیث ہے وہ 1 روپیہ کئی مرتبہ 1,00,000 سے اوپر نکل جاتا ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے وہ کھجور اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، کھجور کی، ایک کھجور کی پرورش۔ اور مثال یہ دی جس طرح تم اپنے جانوروں کے بچوں کی بچڑوں کی پرورش کرتے ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے 1 دن کا، وہی بھینس بن جاتی ہے، چھوٹا سا بچہ وہی بھی تندرست اونٹ بن جاتا ہے، چھوٹی سی بکری وہی ایک بڑا جانور بن جاتی ہے، بعین اس طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو آگے بڑھ کے دے بندے کو رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اسے قبول کرتے ہیں، پرورش کرنا شروع کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان اپنی بعض نیکیوں کو پہچانے گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی ان کا جو حجم ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا۔ اے اللہ میں نے یہ نیکی نہیں کی، یہ کون سی نیکی ہے؟ کہا جائے گا یہ وہی کھجور ہے جو تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی افطاری کرنے والے کے منہ میں ڈالی تھی۔ تو بتائیے اس وقت بندے کی کیا خواہش ہوگی، کاش میں زندگی کے اندر پوری زندگی میں صرف یہی نیکی کرتا رہتا۔ اور قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر بندہ اس دن کی حقیقت دیکھ کے کہے گا اے کاش میں پوری دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات لوہا حقیقت جو سمجھ آ گئی وہ پورے کا پورا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں، اور اللہ مجھے اکیلے کو جہنم سے بچا دے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے، سارے جہنم میں چلے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اکیلا زمین بھر خزانہ دے کے جنت میں چلا جاؤں، پوری زمین خزانہ دے کے۔ آج اللہ تعالیٰ پوری زمین کا خزانہ مانگ رہا ہے، چند ٹکے چند روپے جو دیے بھی اللہ نے اور جو آئے بھی فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں تیرے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، تیری ذہانت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ رزق ہے، اسی میں سے مانگ رہا ہے۔ اور اسی لیے فضیل بن عیاض نے ان احادیث کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ پرانی احادیث بھی ہوتی ہیں اور ان کی تطبیق بھی تو عملی طور پہ نظر آتی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس کچھ ٹکے نہیں تھے، لیکن اللہ کے فضل و رحمت سے صرف ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ارب ہا ارب اور خرب ہا خرب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق حلال فراہ وافر مہیا کر دیا۔ سب جانتے، مختلف لوگوں کو مشاہدہ، اسی طرح کا مشاہدہ فضیل بن عیاض نے ایک بیان کیا۔ عام مشاہدہ تو ہے نا جی، ایک بندہ غریب تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فضیل بن عیاض نے خصوصاً اس میں کوئی بات دیکھی تو بیان کیا۔ کہا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھر سے کچھ مال اکٹھا کیا اور اس کو بیچ کے 1 درہم لے آیا، اور اس 1 درہم سے اس کا ارادہ تھا میں اپنے گھر میں کھانا پکاؤں۔ جب وہ واپس آ رہا ہے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھا تو وہ جھگڑا یہ تھا کہ ایک نے دوسرے کا 1 درہم دینا ہے، صرف 1 درہم، اور آپس میں دست و گریبان اور لڑائی چل رہی ہے۔ وہ بندہ وہاں پہ صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ 1 درہم جس نے لینا وہ کہتا مجھے دے گا تو میں نے اس کی جان خلاصی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے 2 مسلمانوں کے مابین صلح ہو جائے تو یہ میری 1 وقت کی روٹی سے بہتر ہے، میں 1 درہم دیتا ہوں اور ان کی صلح کراتا ہوں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ 1 درہم دے کے گھر آ گیا، بیوی نے کہا لائے نہیں پیسے، کھانے کا انتظام نہیں کیا، کہا یہ معاملہ ہوا۔ بیوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ گھر میں یہ
पुराने बिस्तर, पुराने कपड़े पड़े हैं, पुरानी चीज़ें रद्दी नुमा, इनको बेच आओ। पुराने दौर में भी ये चीज़ें खाने के एवज बिका करती थी। उसने इकट्ठा किया, मार्केट में गया, कोई उसका रेट ना लगा। एक छाबड़ी वाले के पास, जिसने एक ठेला लगाया हुआ है मछली बेचने वाला, उसके पास पहुंचा। उसके पास एक पुरानी सी मछली सिर्फ रह गई है। उसको ये सारा माल देके कहता है कि क्या 1 दिरहम के एवज खरीद लेगा? कहा 1 दिरहम के एवज खरीदूंगा तो नहीं, लेकिन ये एक पुरानी मछली बस मेरे पास रह गई है, इसमें से भी करीब है कि जल्दी बदबू ना आ जाए, तो ये ले जा और इससे बंदोबस्त कर ली। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये कपड़े तेरे हुए, ये रद्दी तेरी हुई। मछली का पीस उठाया, घर लेके आ गया। बीवी को कहा पकाओ खाना। अल्लाह ने खाने का इंतजाम कर दिया। बीवी ने मछली को काटा, उसमें से एक मोती निकला। खाना उन्होंने खाया। वो कहने लगा इस मोती की मैं जौहरी से कीमत लगवाता हूँ। जौहरी के पास गया, उसने कहा ये मोती 40,000 दिरहम का मैं खरीद लूंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे से बेहतर भी एक जौहरी है, उससे पता कर ले। उसके पास गया, उसने कहा 80,000 का खरीद लूंगा, लेकिन मेरे से बेहतर इस वक्त एक जौहरी है, उसके पास चला जा। वो उस जौहरी के पास गया तो उस जौहरी ने कहा जमीन की पुश्त के ऊपर मेरे से महंगा इसको कोई नहीं खरीद सकता, इसकी कदर और कीमत का सिर्फ मुझे अंदाजा है 1,20,000 दिरहम में खरीदता हूं। 1,20,000 दिरहम लेके वो बंदा घर आया तो फुदैल बिन अयाज कहते हैं उस शख्स ने जो हमें बात बतलाई कि मेरे पास एक शख्स आया ऐन उस वक्त जिस वक्त मैं 1,20,000 दिरहम लेके घर में घुस रहा हूं, और आके कहने लगा अल्लाह ने जो तुझे माल दिया है उसमें से कुछ अता कर। आजमाइश आती है, और रसूलुल्लाह की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन बंदों को कहेगा मैं तेरे पास आया था पैसा मांगने के लिए, मैं तेरे पास आया था रोटी मांगने के लिए, मैं तेरे पास आया था सदका मांगने के लिए, मैं तेरे पास आया था तेरे दरवाजे को खटकाया था। मफहूम ये है इस काम के लिए, इस काम के लिए। बंदा कहेगा ऐ अल्लाह आप तो हर एक को देने वाले हैं, आप क्यों इस तरह के रूप में हमारे पास आए? कहा तुझे याद नहीं मेरा फलां बंदा तेरे पास आया था, अगर तू उसको उस वक्त वो रुपए दे देता, सदका दे देता, मस्जिद में हिस्सा डाल देता, तो तू मुझे अपने पास पाता। गोया मेरी रहमतों ने तुझे अपने आगोश में ले लेना था, क्योंकि वो लम्हा था आजमाइश का। ये बंदा जो 1,20,000 दिरहम लेके घर में घुस रहा है, अकल है, अकलमंद और जीनियस ये लोग। कहा जिस रब के नाम पे मांगा है तुझे मैं क्या बताऊं, उस रब ने मुझे कितना रिज़्क दिया है, आ मैं तेरे साथ तकसीम करता हूं, आधा तेरा आधा मेरा। 60,000 दिरहम तेरे, 60,000 दिरहम मेरे। वो शख्स कहता है वो शख्स 60,000 दिरहम लेके चला गया और बार बार मुड़ के देख रहा है कि कहीं मुझे आवाज न लगा दे। जब वो नजरों से गायब हो गया, मैं घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वो शख्स 60,000 दिरहम लेके खड़ा है और कहने लगा मुझे रब ताला ने भेजा था तेरी आजमाइश के लिए, और तू लोगों को ये बात बतला दे ये 1 दिरहम के बदले में 1,20,000 दिरहम तुझे दुनिया में दिए हैं, और बाकी 19 हिस्से अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए महफूज कर दिए। गोया 20 लाख दिरहम से भी ज्यादा। हदीस के अल्फाज 1 दिरहम 1 लाख से बढ़ जाता है, एक खजूर एक ओहद पहाड़ से बढ़ जाती है।